بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، بڑے لمبے عرصے کے بعد اچھی خبروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلے بشرا بی بی کی رہائی، عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی، اس کو ہٹا دیا گیا۔ عمران خان کی ملاقاتوں کے بعد اب ان کی گفتگو جو ہے میڈیا پر رپورٹ ہونا شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان کی بہنوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ تو اس سب کے بعد میں آپ کو ایک ایسی خبر دینے جا رہا ہوں جس نے اس وقت حکومتی حلقوں میں ہلچل مچا کر رکھتی ہے کہ ایک لارجر بینچ نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ شہباز شریف کی گرفتاری اور عمران خان کی رہائی کے بعد ان کو بنی گلہ شفٹ کرنا پراپر پروٹوکول کے ساتھ، یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے ہر طرف لرزہ طاری کر کے رکھ دیا ہے۔ اس حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھوں گا۔ کچھ اہم ترین ثبوت ہیں، کچھ بڑی اہم خبریں لارجر بینچ کے حوالے سے، اور پھر دوسری جانب جناب اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس وقت گرین سگنل دے دیا ہے، اور اس سارے کھیل میں امریکہ کی بھی انٹری ہوئی ہے، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر کپتان کا بھی جناب اس وقت قوم کے نام اہم ترین پیغام سامنے آ چکا ہے۔ عمران خان نے اپنی قوم کے نام کیا پیغام بھیجا ہے، اب ہونے کیا جا رہا ہے، یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ بما حقائق اور بما ثبوت آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں دو اہم خبریں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ ایک تو قاضی فائز عیسیٰ کی خبر ہے کہ جو احتجاج ہوا، جو وہ نشان عبرت بن رہے ہیں لندن کی سڑکوں پر، وہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ تاریخ کا کوڑا دان لندن کے اندر بھی رسوائی کا شکار ہو رہا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو اپنے اثاثے ظاہر کیے تھے، اس کے مطابق سرینا عیسیٰ کے لندن میں 3 فلیٹس موجود ہیں، بچے بھی وہاں پر ہیں تو گاڑیاں بھی ظاہر ہے ان کے پاس موجود ہوں گی نا، ڈیفینیٹلی 3 فلیٹس اگر ان کے پاس ہیں، بچے وہاں پر ہیں تو گاڑیاں بھی ہوں گی۔ تو اس کے باوجود انہوں نے قوم کے پیسوں سے ہائی کمیشن کی گاڑی اور پروٹوکول کیوں لیا ہے، یہ ایک عام سوال ہے۔ اب آپ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو 20 لاکھ کا جو ہے وہ عشائیہ نہیں لوں گا، قوم کے پیسے ہیں ضائع ہو جائیں گے، لیکن وہ قوم کے پیسے نہیں ہے کہ ہائی کمیشن کی گاڑی بھی لی، اس کا پروٹوکول بھی لیا، اور پاکستان میں بھی پروٹوکول کی مرسیڈیز گاڑی واپس نہیں کرتے۔ یہ ایک عام سوال ہے نا جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے۔ ایک اور عام خبر جناب زین قریشی کے حوالے سے آپ کو دے دیتا ہوں کہ زین قریشی بڑی تنقید کا نشانہ رہے ہیں حالیہ دنوں میں، جب سے یہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہوا کہ ان پر دباؤ تھا کہ ووٹ کاسٹ کریں 26ویں ترمیم کو۔ اب جو ذرائع بتاتے ہیں کہ مختوم حسین زین قریشی صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، خبر چل رہی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، لیکن ان کا نام تو ECL میں تھا، پوری فیملی کا نام، تو لاہور ایئرپورٹ پر ان کو کسی نے کیوں نہیں روکا؟ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اہلیہ بھی اس سے پہلے ملک سے باہر جا چکی ہیں، ان کو بھی کسی نے بھی لاہور ایئرپورٹ پر جو ہے وہ نہیں روکا، اور جو موصول ہونے والی اطلاعات ہیں اس کے مطابق زین قریشی کو لاہور اپنے والد سے ملنے بلایا گیا تھا، وہاں سے اغوا کر لیا گیا۔ اسی دوران ہی ان کی اہلیہ کا اغوا ہوا جس کا مقصد معاملے کو حقیقی رنگ دینا تھا۔ اس سارے وقت کے دوران زین کے اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ نہ ہوا کیونکہ موبائل فون اغوا کاروں کے پاس تھا، زین پر ووٹ کے لیے دباؤ بھی تھا، اور دوسرا مقصد شاہ محمود قریشی اور فیملی کو مشکوک بنانا، ان کی کریڈیبلٹی کو نقصان بھی پہنچانا تھا کہ عمران خان کے وائس چیئرمین ان کا خاندان کمپرومائز ہے، یعنی ایک تیر سے 3 شکار ہوئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی فیملی کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا تھا کہ کمپرومائز ہیں، دس از دا مین ریزن، اور اس کے اوپر ایک خاص طبقہ فکر جو ہے اس کو لگا دیا گیا، چاہے وہ PTI کے اندر تھا چاہے وہ باہر تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ان کو شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری کرنا چاہیے۔ جب زین کے ووٹ کی ضرورت نہ پڑی تو اس سے بیان ریکارڈ کروایا گیا۔ اس بیان کا پہلا کلپ فوری حکومتی ایکٹیوسٹ کو بھی بھیجا گیا، یعنی کہ زین قریشی سے بعد میں اپلوڈ کروایا گیا، لیکن اس سے پہلے جو حکومتی صحافیاں ان کو بھیج کر اس کو کلپ کو وائرل جو ہے وہ کروایا گیا تاکہ وہ بیانیہ بنائیں۔ اس کے بعد کلپس میں ریکارڈ کیے گئے بیان جوڑ کر زین سے ٹویٹ کروایا گیا۔ عوام جب کنونس نہ ہوئی اور شدید رد عمل دیا، گھروں کے باہر احتجاج شروع ہوئے، تو مبینہ طور پر زین قریشی جو ہے ان کو 26 اکتوبر کو لاہور سے شارجہ بھجوا دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو جو ہے وہ میں ایک خبر دے رہا ہوں۔ چلیں آپ کو ایک اور مزید خبریں جو ہیں وہ میں عمران خان کے حوالے سے دے دیتا ہوں کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ کس جانب جناب جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی گرین سگنل دے دیا۔ سب سے پہلے جناب شہباز شریف کی گرفتاری اور عمران خان کس طرح سے اب بنی گلہ شفٹ ہوں گے، ان کی رہائی کب متوقع ہے، اور اس پورے کھیل میں امریکہ کا کردار، اور فل بینچ نے جس طرح سے اس وقت خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں، اور اسٹیبلشمنٹ بڑی اہم ہے سب کے اندر۔ فل بینچ کی سب سے بڑی خبر رکھ دیتا ہوں۔ جناب وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، وہ اس ملک کے جو ہے کرتا دھرتا ہیں، 17 سیٹوں کے وزیر اعظم ہے، فارم 47 کی وزیر اعظم ہے، فارم 47 کی الاسٹک بیسیکلی انہوں نے پہنی ہوئی ہے۔ اب ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ کیسے ہوا، اب سب جانتے ہیں کہ اس وقت شہباز شریف جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، سیدھی نہتے لوگوں پر گولیاں چلا دی گئی۔
حاملہ خاتونوں کو جناب خواتین جو ہیں ان کو وہاں پر گولیاں چلائی گئیں. اب جو جناب ثانیہ ماڈل ٹاؤن جو ہے اس کی JIT تشکیل کے خلاف اچانک ایک نیا لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل بھی دے دیا گیا ہے اور کیس بھی جناب اس ساری صورتحال میں مقرر کر دیا گیا ہے کہ جو ان کے اوپر JIT تشکیل ہوئی تھی اس کے خلاف ایک نیا لارجر بینچ جس میں جو ہے وہ جسٹس سید شہباز علی رضوی، چودھری محمد اقبال، جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر، جسٹس عبدالعزیز، جسٹس فاروق حیدر، جسٹس شکیل احمد، جسٹس محمد طارق ندیم، یہ جناب 2 4 6 7 رکنی بینچ جو ہے لارجر بینچ اس کو تشکیل دیا گیا ہے. اور یہ جو ہے وہ اب لارجر بینچ جو ہے وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر جو JIT تشکیل کے خلاف ایک کیس تھا اس کو جناب معاملے کو دیکھے گا. یہ ساری صورتحال جو ہے یہ حکومت کو نظر آ چکا ہے کہ جناب اب وہ مکمل طور پر فارغ ہو رہے ہیں، نون لیگ مکمل طور پر فارغ ہو رہی ہے. مجھے جو ہے وہ کچھ اہم لوگوں سے، کچھ اہم ذریعوں سے جو حکومتیں گراتے ہیں اور بناتے ہیں ان سے بھی یہ خبریں موصول ہوئی ہیں کہ جناب تیاری پکڑ لیں، شہباز شریف صاحب کو ہم جو ہے ہم گھر بھیجنے جا رہے ہیں. مجھے خبر ایک شخص نے، ایک بڑی عام شخصیت نے مجھے دی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیاری پکڑ لیں جناب، یہ جا رہے ہیں. تو یہ بچنے کے لیے لاہور ماڈل ٹاؤن جو ثانیہ ہے جناب اس سے بچنے کے لیے فوری طور پر جناب یہ عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں تاکہ معاملہ جو ہے اس کو ٹھنڈا کیا جا سکے. ایک جانب تو جناب یہ صورتحال ہے، تو دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اچانک سے بڑے بڑے ریلیف ملنا جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں. یہ بڑی عام صورتحال ہے. دیکھیں 5 نومبر کو امریکہ کے اندر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. ٹرمپ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ مشاہد حسین سید صاحب نے کہا نا کہ ایک ٹیلی فون کال آئے گی ٹرمپ کے آنے کے بعد، پھر عمران خان کو ان کو رہا کرنا پڑے گا. اس وقت امریکی کانگریس جو ہے وہ خطوط لکھ رہی ہے جو بائیڈن انتظامیہ کو اور مکمل طور پر پریشر بلڈ اپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے برداشت نہیں کر سکتی. اب اسٹیبلشمنٹ نے کیا گیا کہ 5 نومبر کے امریکی انتخابات سے پہلے عمران خان کو کچھ بڑے ریلیف دیے. عمران خان صاحب جو ہیں جناب ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہٹا دی گئی، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دھڑا دھڑ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کر دیا گیا. تیسری عام بات یہ ہے کہ ان کی بہنوں کو بھی رہا کیا گیا اور کچھ جو ہے وہ لیورج جو ہے وہ اس وقت دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی. اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہے امریکہ کے اندر ہیں، امریکہ میں جا رہے ہیں، وہاں پر بھی وہ امریکن الیکشنز میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور شہباز شریف جو ہیں وہ اس وقت کہاں پر ہیں؟ وہ سعودی عرب کے دورے پر. دونوں بھائی اس وقت ملک سے باہر ہیں. مریم نواز ملک سے باہر جائیں گی، یورپ کے کٹھے دورے بھی وہاں پر کریں گی. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ٹرمپ آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر عمران خان کے لیے بہت ساری چیزیں عام ہو سکتی ہیں. زلفی بخاری جو ہیں ٹرمپ کے داماد کے بزنس پارٹنر جیریڈ کشنر کے، تو پھر اس وقت کچھ گارنٹیز لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں. میاں نواز شریف جو ہے امریکہ کے پاؤں پڑ رہے ہیں، شہباز شریف جا کر سعودی عرب کے پاؤں پڑ رہے ہیں کہ جناب عمران خان واپس آ رہا ہے، وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، ہمیں خان سے بچا لو. وہ باہر آ گیا تو حکومت جو ہے وہ اس وقت ڈر رہی ہے. حکومت اس وقت خوف کے اندر مبتلا ہے کہ پھر صورتحال ہمارے لیے یکساں طور پر تبدیل ہو جائے گی. اور پھر معاملہ یہ ہے کہ امریکہ یہ اسٹیبلشمنٹ دکھانا چاہتی ہے کہ ہم امریکہ کے دباؤ میں آ کر یہ سارا کچھ نہیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے ریلیف در ریلیف عمران خان صاحب کو دیا جا رہے ہیں کیونکہ کیسز ان کے اوپر موجود نہیں ہیں، جعلی اور بوگس کیسز بنائے گئے ہیں. اور یہ اب بیانیہ بنائیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہے ہم ان کو بنی گالہ شفٹ کر رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کو بنی گالہ سب چیل قرار دے کر خان صاحب کو وہاں پر شفٹ کیا جائے گا، لیکن عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ میں بات چیت نہیں کروں گا ڈیل کے معاملے پر. ہاں مذاکرات کے دروازے جو ہیں وہ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. تو اس سارے کھیل کے اندر خان صاحب نے قوم کے نام بڑا اہم پیغام پہنچایا اپنی بہن علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے عمران خان کو بتایا کہ باہر خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان نے ڈیل کر دی ہے. خان صاحب نے کہا کہ میں بالکل ڈیل نہیں کروں گا اور نہ ہی اپنے موقف سے پیچھے ہٹوں گا، چاہے ملٹری جیل میں کیوں نہ ڈال دیں. عمران خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ بات بڑی واضح ہے. اور پھر شیر افضل مرد صاحب کی آج عمران خان سے ملاقات کروائی گئی ہے ڈیلا جیل میں، اور عمران خان سے ملاقات ہوئی اور ان کو بتایا. شیر افضل مرد صاحب کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی، میں نے یہ بتایا کہ احتجاج ٹھیک نہیں تھے. عمران خان کو بتایا کہ علی امین گنڈاپور نے احتجاجی حکمت عملی ٹھیک نہیں بنائی. عمران خان کچھ فیصلے کیے ہیں جو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں بتائیں گے. یہ بیسیکلی شیر افضل مرد صاحب جو ہیں بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے کچھ فیصلے کیے ہیں، وہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ آگے آ کر بتائیں گے. اب دیکھیں وکلا گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہے سیاسی کمیٹی کے خلاف. PTI کے اندر درائیں ڈالنے کے لیے گروپ جو ہے ایکٹیو ہو چکا ہے. علی امین گنڈاپور جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس سے بہتر شیر افضل مروت صاحب اپنے آپ کو پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کی نظر کے اندر. لیکن گنڈاپور صاحب نے وہ جو 5 اکتوبر کا پروٹیسٹ تھا جب وہ جو ہے وہ چلے گئے تھے، انہوں نے حکومت کو ایسا چکما دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، خبر پہ میں سٹینڈ کر رہا ہوں کہ اس وقت علی امین گنڈاپور نے ایسا گین کیا تھا کہ وہ حکومت کو اب ان کی جو کانسیکوینسز ہیں وہ دور از اس کے نتائج سامنے آئیں گے. آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں گے کہ کیسے کایا جو ہے وہ پلٹتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس رنگ اپنے لازمی خیال رکھنا. اللہ کے بعد پاکستان زندہ باد.